بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر جلدی سے پورے ہو جائیں۔ پہلی رات تھی جبکہ دوسری طرف میں اپنے فیس بک پر ایک انجان لڑکی سے بات چیت بڑھانے میں مصروف تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم دونوں نے لائیو کال شروع کر دی اور جیسے جیسے ہماری بات چیت آگے بڑھتی گئی ہم مزید قریب آتے گئے۔ میں بھائی کے کمرے سے بھابھی کی سکون بھری آوازیں سن رہا تھا اور ادھر رمل جس سے میری بات ہو رہی تھی وہ بھی مکمل موڈ میں آ چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے مجھے اپنا مکمل دیدار کروایا اور جب اس کا دیدار کر کے میں اپنا کنٹرول کھو بیٹھا تو پھر ہم باتوں ہی باتوں میں ملاقات کا منصوبہ بنانے لگے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا وہ ملتان میں تھی اور میں اسلام آباد میں رہائش پذیر تھا۔ میری بھابھی ایک نجی اسکول میں پڑھاتی تھی اور بھائی ریلوے میں بطور مکینک کام کرتے تھے، اس لیے وہ صبح جلدی اپنے ملازمت پر نکل جاتے تھے۔ ہم دونوں بھابھی اور میں اسکول کے لیے اکثر ساتھ نکلتے اور باہر کے لوگ ہمیں میاں بیوی سمجھنے لگے کیونکہ ہم دونوں میں بہت اتفاق تھا۔ ایک بار جب ہم ایک سگنل پر رکے تو ایک بھیک مانگنے والی اماں ہمارے قریب آئیں اور بولی، تم دونوں میاں بیوی سلامت رہو، اللہ تمہارے چاند جیسا بیٹا عطا کرے۔ بھابھی یہ سن کر مسکرائی اور میرے کان کو ہلکا سا مروڑ کر ہنستے ہوئے بولی کہ دیور جی اب اس فقیرنی کی دعا پر آمین تم کہو گے یا میں کہوں؟ ان کی اس بات پر سن کر میں زور سے ہنسنے لگا۔ ایسے اور بھی کئی واقعات ہوئے جن کا ذکر کرنا فی الحال مناسب نہیں، شاید اسی وجہ سے قدرت نے ہمارا مستقبل ایک ساتھ لکھا تھا۔ خیر اس دن ہم دونوں گھر آ گئے اور میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ شام کو جب اٹھا تو دیکھا بھابھی کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھیں اور ان کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار تھے۔ میں نے پوچھا، بھابھی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ بھابھی نے کہا، ہاں ذرا ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ یہ کہہ کر ان کے چہرے پر مزید سنجیدگی چھا گئی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، بھابھی سب ٹھیک تو ہے؟ میرے سوال پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں دیور جی، بس معمولی سا چیک اپ ہے۔ ان کے انداز سے مجھے لگا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہیں۔ میں نے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں بھی ساتھ چل سکتا ہوں۔ بھابھی نے جواب دیا کہ وہ پڑوس کی کوثر آنٹی کے ساتھ جا رہی ہیں جو ہماری گلی کی سب سے سرگرم خاتون تھیں اور محلے میں سب کے بارے میں علم رکھتی تھیں۔ میں نے انہیں جانے کی اجازت دی اور وہ مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ سعدیہ اور میں یونیورسٹی میں ایک ساتھ تعلیم مکمل کی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی میں فیئرویل پارٹی میں اعظم بھائی فیملی کی جانب سے مدعو کیے گئے تو وہاں ان کی نظر سعدیہ پر پڑی اور انہوں نے اسے پسند کر لیا۔ کچھ دن تک بھائی سعدیہ کے بارے میں مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ جب انہوں نے اپنی پسندیدگی کا مجھ سے اظہار کیا تو ابتدا میں مجھے تھوڑی حیرت ہوئی مگر جلد ہی بھائی کی خوشی میں خوش ہو گیا۔ ویسے بھی سعدیہ کو میں نے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اعظم بھائی کی بات جب آنٹی کو کی تو وہ ہماری بطور سرپرست سعدیہ کے گھر بھائی کا رشتہ لے کر گئیں۔ ہمارا کوئی سرپرست نہ ہونے کی وجہ سے شادی سادگی سے 2 مہینے میں ہی طے پا گئی۔ شادی والے دن میں نے بھائی کو خوب تنگ کیا اور سعدیہ سے بھابھی اور دیور کے رشتے کے بجائے دوستی کا تعلق کا ظاہر کیا، جس پر وہ بہت خوش ہوئی۔ خیر اب بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس گئے کافی وقت گزر چکا تھا اور سعدیہ بھابھی ابھی تک واپس نہیں آئی تھیں۔ میری بھوک کی شدت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بھابھی واپس آئی اور ان کے پیچھے بھائی بھی آ گئے۔ پھر ہم تینوں مل کر کھانا کھایا اور کچھ دیر بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بھائی میرے کمرے میں آئے اور کہنے لگے کہ محکمے نے میری رات کی ڈیوٹی لگا دی ہے، میں وہاں اوور ٹائم بھی لگایا کروں گا۔ یہ بات میں نے تمہاری بھابھی کو بتا دی اور اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر ہم دونوں بچت کریں گے تو ہی تمہاری شادی کر پائیں گے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں چھٹیوں پر ہی گھر آیا کروں گا۔ میں نے جواب دیا، بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، ہم تینوں مل کر کما تو رہے ہیں اور اس طرح تو آپ بھابھی کو بھی وقت نہیں دے پاؤ گے۔ بھائی نے کہا، تم صحیح کہہ رہے ہو مگر دن بہ دن بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے مجھے قدم اٹھانا پڑا۔ یہ کہہ کر بھائی خاموش ہو گئے۔ صبح معمول کے برخلاف جب بھابھی مجھے جگانے کمرے میں نہیں آئیں تو میں خود اٹھ کر تیار ہو کر جب باہر آیا تو بھابھی اس وقت ناشتہ تیار کر رہی تھیں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور بھائی کے بارے میں پوچھا تو بھابھی نے بتایا کہ تمہارے بھائی تو صبح ہی کپڑوں کا بیگ لے کر ڈیوٹی پر روانہ ہو چکے ہیں۔ پھر اسکول جاتے ہوئے بھابھی نے کہا، واپسی پر ہم ماما کے گھر چلیں گے، مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بھابھی۔ وہاں پہنچنے پر بھابھی کی والدہ اور والد بھی موجود تھے اور پھر کوئی ضروری بات کرنے کے لیے وہ تینوں اندر چلے گئے۔ کافی دیر بعد جب بھابھی باہر آئیں تو ایسا لگ رہا تھا وہ رو رہی تھیں۔
واپسی کا سفر خاموشی سے گزرا۔ ہمارے گھر پہنچتے ہی بھابھی کمرے میں چلی گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ کافی دیر بعد جب وہ باہر نہیں نکلی تو میں باہر سے کچھ کھانے کو لے آیا۔ ٹرے میں کھانا رکھ کر میں بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کا ہینڈل گھمایا، دروازہ کھل گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ مجھے دیکھ کر آہستگی سے بولی، میں بعد میں بات کرتی ہوں، اور یہ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ میں نے کھانا ٹیبل پر رکھا اور پانی لینے واپس کچن چلا گیا۔ اتنی دیر میں بھابھی ہاتھ منہ دھو کر آ گئی اور بولی، مجھے آواز دے لیتے حسن۔ میں نے کہا، نہیں بھابھی، میں نے آپ کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کہہ کر میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں حالانکہ بیڈ بھی تھا اور کرسی بھی، لیکن بھابھی وہاں بیٹھنے کی بجائے میرے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئیں۔ میں نے محسوس کیا وہ میرے بہت قریب ہو رہی ہیں۔ حالانکہ صوفے پر 3 افراد کے بیٹھنے کی جگہ تھی اور ہم درمیان میں فاصلہ رکھ سکتے تھے، مگر انہوں نے سارا فاصلہ ختم کر دیا۔ پھر کچھ ہی دیر خاموش رہی، لہٰذا جب زیادہ دیر مجھ سے خاموش نہ رہا گیا تو میں نے کہا، بھابھی مجھے قطعاً علم نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو کبھی اپنی مما کے گھر، لیکن مما کے گھر سے جب آپ واپس آتی ہیں تو آپ کی آنکھوں سے واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ بہت زیادہ روتی رہی ہیں، اور بھائی بھی میری شادی کے لیے اوور ٹائم ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اکثر بیویوں کو اوور ٹائم سے مسئلہ ہوتا ہے، مگر آپ نے بھائی کے فیصلے کی حمایت کی ہے۔ دیکھیں بھابھی، آپ پہلے میری اچھی دوست ہیں اور پھر بھابھی، آپ اپنے دل کی ہر بات مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہیں۔ پھر بھابھی کچھ دیر تو خاموشی سے کھانا کھاتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں بہت مجبور ہوں حسن۔ کہتے ہوئے انہوں نے میرے کندھے پر اپنا سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر بولی کہ حسن، میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن مناسب وقت آنے پر تجھے سب کچھ بتا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ برتن اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ ان کی بات سن کر مجھے محسوس ہوا کہ بھابھی فی الحال مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتی، اس لیے میں مایوسی سے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن بھابھی نے چھٹی کر لی، جبکہ میں اسکول چلا گیا۔ دوپہر کو گھر جانے کے بجائے میں اپنے کسی دوست کے پاس بیٹھا رہا۔ دوست بھی مجھے پریشان دیکھ کر بار بار میری پریشانی پوچھتا رہا، اگر میں اسے کیا بتاتا کہ خود مجھے بھی پوری طرح معلوم نہیں کہ پریشانی کیا ہے۔ شام کو جب میں گھر واپس آیا تو بھابھی نے مجھ سے کھانے کا پوچھا، مگر طبیعت بوجھل ہونے کے باعث میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ پھر رات کے کسی پہر مجھے محسوس ہوا کسی نے میرے اوپر چادر ڈالی ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو چادر واقعی میرے اوپر تھی۔ میں نے حیرت سے سوچا کہ بھابھی ہی کمرے میں آئی ہوں گی اور مجھے بغیر چادر کے سوتے دیکھ کر یہ ڈال دی ہوگی۔ خیر، صبح بمعمول ہم دونوں بھابھی دیور اسکول کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کو جب میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اتنے میں بھابھی نے مجھ سے کہا کہ میں آنٹی سے ملنے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد جب بھابھی واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، جسے لے کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کافی وقت گزر گیا تو میں تجسس سے ان کے کمرے کی جانب گیا تو میں نے کمرے سے بھابھی کے رونے کی آوازیں سنی۔ میں نے جب دروازے سے جھانکتے ہوئے دیکھا تو بھابھی بیڈ پر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ پھر میں کمرے میں داخل ہوا اور میں نے بھابھی کے قریب جا کر پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ مگر بھابھی خاموش رہیں اور خاموشی سے فائل میری طرف بڑھا دی۔ میں نے جب فائل کھولی تو حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ یہ فائل میرے بھائی کے حوالے سے تھی اور اس میں ان کی صحت کے بارے میں کچھ سنگین انکشافات تھے کہ میرے بھائی اولاد پیدا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ میں نے فائل کو بند کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ کر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس رات بھائی بھی گھر واپس آ چکے تھے۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو بھابھی اور بھائی کے درمیان بات چیت چل رہی تھی۔ خیر، مجھے اسکول سے دیر ہو رہی تھی۔ میں پھر جلدی سے نہا دھو کر اسکول جانے کے لیے تیار ہوا تو دیکھا کہ بھائی اور بھابھی کی گفتگو اب جھگڑے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ اچانک بھائی نے بھابھی کو طلاق دینے کی دھمکی دے دی۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن جب بات واضح ہوئی تو بھابھی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بھائی کو چند تھپڑ مارے اور غصے میں کہا، بھائی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ بھائی مجھ سے عمر میں بے شک 2 سال بڑے تھے، لیکن قد کاٹ اور طاقت کے لحاظ سے مجھے ان پر برتری تھی۔ خیر، پھر میرے تھپڑوں کے بعد بھائی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بھی پچھتاوے کے آنسو بہاتے ہوئے رونے لگے۔ دن جیسے تیسے گزر گیا اور پھر بھائی گھر سے باہر چلے گئے۔ میں بھابھی کے کمرے میں گیا تو دیکھا وہ بھی کمرے سے جانے کے لیے اپنا سوٹ کیس بند کیے
مگر کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر بھابھی کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا، بھابھی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ غصے میں بولی، میں نے تمہارے بھائی سے صرف ایک چیز ہی تو مانگی تھی اور اس کے بدلے میں اس نے مجھے طلاق کی دھمکی دے دی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگی، تم مردوں کے پاس بیوی کو خاموش کرنے کا بس یہی تو ایک کلیہ ہوتا ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا۔ بھائی نے غصے میں کہا ہے، ورنہ وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بھابھی نے غصے میں کہا، محبت وہ بھی مجھ سے؟ میں نے کہا، بھابھی پلیز آپ غصہ چھوڑ دیں، بھائی بھی صبح سے پریشان تھے اور اب نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ بھائی کا ذکر سن کر بھابھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں۔ میں نے فوراً فون نکالا اور بھائی کو کال کی۔ چند کوششوں کے بعد دونوں نے کال اٹھائی تو انہوں نے پوچھا، بھائی کہاں ہیں آپ؟ پلیز گھر واپس آئیں۔ بھائی نے جواب میں کہا، تم اپنی بھابھی کا خیال رکھنا۔ میں نے جلدی سے کہا، بھائی پلیز ایک بار میری بات تو سنیں، خدا کے واسطے گھر واپس آ جائیں، آرام سے بات کریں گے بیٹھ کے، اس مسئلے کا کوئی تو حل ہوگا نا۔ بھائی نے آہستگی سے کہا، حسن کوئی حل نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں تمہاری بھابھی کو اولاد کا سکھ نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا، بھائی میں آپ کا علاج کرواؤں گا، بس اب آپ واپس آ جائیں۔ بھائی بولے، مجھے پتہ ہے علاج سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اب تو صرف ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے تمہاری بھابھی کو بھی بتا چکا ہوں، مگر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ اب تم ہی اپنی بھابھی کو مناؤ کر میری بات مان لے، کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ میں نے پوچھا، بھائی وہ کون سی بات ہے جو بھابھی نہیں مان رہی؟ بھائی نے کہا، دیکھو حسن، ابھی یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی ہے اور یہ بات کسی صورت بھی ہم تینوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں چاہتا ہوں کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے۔ بھائی کے منہ سے یہ تجسس بھری بات سن کر میری بھی بے چینی مزید بڑھ گئی تھی اور میں نے فوراً کہا، بھائی پلیز آپ مجھے ذرا کھل کر بتائیں۔ بھائی نے اس پر کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر فون بند کر دیا۔ خیر پھر میں کچھ تازہ ہوا لینے کے لیے اپنے دوست کو کال کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ واپسی پر میں کچھ مطمئن تھا اور کچھ سوچوں میں ڈوبا ہوا۔ میں بھابھی کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بھائی کی میڈیکل رپورٹ دیکھنے لگا۔ پھر میں نے بھابھی سے کہا، بھابھی آپ بھائی کی بات کیوں نہیں مان رہی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ ان کی بات مان لی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھابھی نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور بولی، حسن کیا تمہیں معلوم ہے تمہارا بھائی مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں بھابھی، مجھے اس بات کا علم نہیں۔ پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد بھابھی بولی کہ دیکھو حسن، تمہارا بھائی چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ۔ اتنا کہہ کر بھابھی خاموش ہو گئی، اٹھ کر کچن میں چلے گئی۔ میں نے بھی فائل بند کی اور ان کے پیچھے پیچھے کچن میں جا پہنچا۔ بھابھی نے مڑ کر میری طرف دیکھا، روتے ہوئے کہا، حسن تمہارے بھائی جو چاہتے ہیں میں دل سے قبول نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے کہا، اچھا بھابھی اب آپ بس چپ ہو جائیں، میں بھائی سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آیا اور بھائی کو کال کی۔ میں نے کہا، بھائی سے پوچھا، بھائی کیا ہم کسی اچھے ڈاکٹر سے دوبارہ چیک اپ کروا سکتے ہیں؟ بھائی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تمہیں تو پتہ ہے میرا اسلام آباد سے ملتان آنا جانا لگا رہتا ہے اور میں وہاں کے تمام بہترین ڈاکٹروں سے چیک اپ کروا چکا ہوں۔ اس پر میں نے بھائی سے پوچھا، پھر اب کیا ہوگا، اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ بھائی نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، حسن میں خود پریشان ہوں کہ اس کا حل کیا ہوگا۔ میں نے کہا، بھائی آپ بس ایک بار گھر آ جائیں، پھر ہم سکون سے بیٹھ کر معاملے پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ فون بند کرنے ہی والا تھا کہ بھائی نے فوراً کہا، حسن ایک منٹ۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگے، حسن میرے خیال میں اس کا ایک مستقل حل ہے، اگر تم مجھے غلط نہ سمجھو تو۔ جب میں خاموش رہا تو بھائی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کل ہماری ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ تم سعدیہ کے شوہر بن کے اس کے ساتھ چلے جاؤ اور آج رات تم سعدیہ کے ساتھ گزارو۔ حسن اب صرف تم ہی میرے گھر کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہو۔ میں نے بھائی کی مزید کوئی بات نہ سنی اور غصے کی حالت میں کال بند کر دی۔ اس کے بعد بھی بھائی کی چند ایک مرتبہ کالز آئیں مگر میں نے نہیں اٹھائی۔ پھر بھائی میسیجز آتے رہے جن میں وہ مجھے سمجھاتے رہے، لیکن میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ پھر اٹھا اور واش روم میں جا کر شاور کے نیچے کھڑا آ گیا اور آنکھیں بند کی، بس بھائی کی باتیں سوچتا رہا۔ پھر دھیرے دھیرے سے نہ جانے کیوں میری بند آنکھوں کے سامنے بھابھی کا اندیکھا تصور آنے لگا اور میرے ذہن میں مختلف واقعات فلم بن کر چلنے لگے۔ اب میرے دل میں بھابھی کے لیے کچھ اور ہی تاثرات پیدا ہونے لگے تھے، میں ان کے بارے میں کچھ اور ہی سوچنے لگا تھا۔ خیر جب میں واش روم سے باہر نکلا تو سیدھا بھابھی کے روم میں چلا گیا، ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ بھابھی افسردہ سی حالت میں سر کو جھکائے کچھ سوچ رہی تھیں۔ میری آمد پر انہوں نے سر کو اٹھائے اور مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا بھابھی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، کیونکہ میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تو میں اٹھ کر ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا
اور بولا بھابھی مجھے پتہ چل گیا ہے بھائی آپ کو کیا کہنے کا کہہ رہے تھے، کیونکہ بھائی نے مجھے رات سب کچھ بتا دیا تھا، مگر میں نے ان کی بات سن کر غصے میں فون بند کر دیا تھا۔ تو وہ اس بارے میں مجھے میسیج کرتے رہے اور ہر میسیج میں بھائی نے میرے اور آپ کے متعلق ہی لکھا ہے۔ بھابھی بس مجھے دیکھتی رہی، کچھ نہ بولی۔ پھر وہ تمام میسیجز میں نے بھابھی کے موبائل پر سینڈ کر دیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا۔ ابھی تقریباً 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے بھابھی کھڑی تھی، تو میں نے ان کو اندر آنے کا بولا تو وہ اندر آ گئی۔ اندر آنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میں اتنی بھی بے غیرت نہیں ہوں کہ یہ سب کام کروں۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہارے بھائی سے طلاق لے لوں گی اور یہاں سے اور تم ہمیشہ کے لیے دور چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر بھابھی نے اپنا سوٹ کیس اپنے کمرے سے نکالا اور ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے چلی گئیں۔